أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ابھی خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ پڑھا گیا اور ایک پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کے ارشادات دل کو چھونے والے ہوتے ہیں، زندگیوں کو بدل دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان تین ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان میں سے ایک قسم وہ ہے، صرف انسان کی جنات میں بھی الگ قسمیں ہوتی ہیں، بہرحال انسان کے اندر تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ انسان کی ایک قسم یہ ہے جن کے اندر شیطانی اوصاف غالب ہوتے ہیں، چونکہ شیطان نے اللہ رب ذوالجلال سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں ہر جانب ہر سو سے ان کے پاس آؤں گا، آ کر کے انہیں ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، پھر انہیں جہنم میں داخل ضرور کرواؤں گا۔ ہماری کوئی ادا، کوئی اچھا کام، شریعت والا کام، شیطان اس سے خوش نہیں ہوتا۔ ہماری ہر ادا میں ٹال مٹول کر کے وہ ہمیں جہنم کا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی ایک قسم یہ ہے کہ ان کے اندر شیطانی اوصاف غالب رہتے ہیں۔ جس طرح شیطان نمازی کو بے نمازی پہ تلا رہتا ہے، اسی طرح انسان بھی نمازیوں کو بے نمازی بنانے پہ تلا رہتا ہے۔ جس طرح شیطان انسان کو، اللہ کے بندے کو اس سے بچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، انسانوں کی بھی ایک قسم ایسی ہے جو اللہ سے اس کے کنیکشن کو توڑنا چاہتے ہیں۔ صدقات دے رہے تو یہ رکاوٹ بن رہے، کوئی خیر کا کام کر رہے تو یہ رکاوٹ بن رہے۔ الغرض یہ کہ شیطان اس کے اندر جو جو اوصاف ہیں وہ انسان کی ایک قسم ایسی ہے کہ انسانوں میں بھی ہوتی ہے، ہو بہو ہاتھ پہ ہاتھ وہ شیطان کے مارتے ہیں۔ پھر دوسری قسم ہے کہ انسان کے اندر حیوانوں کی صفات غالب ہوتی ہیں۔ ایک تو شیطانی اوصاف غالب، پھر دوسری قسم انسان کے اندر وہ ہے جن میں
حیوانوں کے اوصاف غالب رہتے ہیں، ہر کام کے اندر اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں بدنامی ہوگی، میرے پیچھے کڑوی کسیلی لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن پرواہ نہیں کرتا۔ حیوان کو دیکھیں، اگر کسی کے پانی میں یا کسی کے باغ میں باغیچے میں اگر جانور منہ ڈال دے، اس کا مالک اس کو ہانک دے، لاٹھی سے 4 ڈنڈے لگائے، 4-5 ڈنڈے کھانے کے باوجود بھی وہاں پر وہ رہتا ہے جانور۔ اگر زیادہ ڈنڈے برسائے تو ادھر کی گھاس چھوڑ کر کے پاس والی کی گھاس کے پاس چلا جاتا ہے، تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میری بدنامی ہو رہی ہے، مجھے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک انسان ایسا بھی ہے، اس کی قسم انسان کی، اس کے اندر حیوانیت غالب ہوتی ہے، حیوانوں کی صفات غالب ہو جاتی ہیں۔ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے گھر میں میری ماں ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا معاشرہ ہے، اگر میں یہ کر لوں تو میرے بارے میں یوں کہا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ حیوانیت ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم اسی لیے ہمیں دیے جاتے ہیں تاکہ ان شیطانی اوصاف سے ہمیں باہر نکالے، حیوانیت اور حیوان کی جو اوصاف ہیں ان سے ہمیں باہر نکالے، انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنائے۔ انسان نکلا ہوا ہے انس سے۔ انس کہتے ہیں محبت کرنے والا، چاہت والا۔ انسان جب چاہت والا ہے تو اسے اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے، اپنے رسول سے محبت کرنی چاہیے، احکام خداوندی سے محبت ہونا چاہیے، شریعت مطہرہ سے اس کو محبت ہونا چاہیے، اور رسول کے ہر ادا سے اسے محبت ہونی چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء علیہم السلام کے علوم ہو، ہمارے سامنے اسی لیے رکھے جاتے ہیں، اسی لیے انبیاء علیہم السلام ہم پر محنت کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں شیطانی اوصاف، حیوانی اوصاف سے نکال کر صحیح معنوں میں ہمیں انسان بنائے۔ انبیاء علیہم السلام کے ارشادات اسی لیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے اندر غلط کام ہو پھر بھی ہم مومن ہیں، شریعت کے خلاف ہم کام کریں پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز حوالے کر دیا ہے، اس کو رکھو زندگی کے ہر موڑ پر، اس کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اگر یہ باتیں فٹ ہیں تمہاری زندگی کے اندر، میں نے تمہیں تمہارے ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ تم کامل ایمان والے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کے اندر سب سے پہلی بات، من اعطى للہ، جو آدمی کسی کو کچھ عنایت کرے، کچھ دے، ہیلپ کرے، مدد کرے، خیر خواہی کرے، تو سب سے پہلی شرط اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی، للہ، اگر وہ بندہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ میرے محلے میں کوئی فقیر ہے، کوئی یتیم ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بھوکا مر رہا ہے، پیاسا ہے، ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے اس کو میسر نہیں ہے، تو اب میں اس کو دے رہا ہوں، روٹی اس کے حوالے کر رہا ہوں، ادھر سے فوٹو چلا رہا ہوں۔ کام تو خیر کا ہے، سوچ اچھی ہے، ادھر ویڈیو چل رہا ہے، ادھر فوٹو چل رہا ہے، میں دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں دے کر کے میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نامکمل ہے، یہ ایمان والا نہیں، بظاہر ایمان والا ہے لیکن حقیقی جیسا ایمان ہونا تھا وہ ایمان والا نہیں۔ اگر اس کے اندر حقیقی ایمان کا تھوڑا سا حصہ بھی باقی ہوتا تو خالص چھپ کر کے گھر کے اندر اس کا دروازے کو کھٹکھٹاتا، اندر جاتا، اور یہ بھی پتہ نہ ہونے دیتا کہ اس توشے کو رکھا کس نے ہے۔
مقصد ہمیں دوسروں کی غربت کو مٹانا ہے، دوسروں کے پیٹ کو پالنا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ میں لوگوں کے منہ کے اندر آ جاؤں، لوگ میرے چرچے کرنے لگ جائیں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ چاہے میں غیروں کو دے رہا ہوں یا اپنوں کو دے رہا ہوں، صرف بس نیت کا فرق ہے۔ دیکھیں، شوہر بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، خرچ کرنا تو ہے ہی۔ جب تک میاں بیوی ساتھ میں ہوتے ہیں، اولاد ساتھ میں ہوتی ہے، موت تک بیوی بچوں پر خرچ کرنا اس پر واجب ہے، اس کو مکان کا انتظام کرنا واجب ہے۔ میں اپنی بیوی کو مکان کا انتظام کر رہا ہوں، کیوں؟ اس کی عفت محفوظ رہے گی، اس کی عزت محفوظ رہے گی، اس کی آبرو محفوظ رہے گی۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ اے اللہ یہ تیری شریعت کا حکم ہے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو ڈبل ثواب ملے گا۔ خرچ کرنا تو ہے ہی، یہ تو علیحدہ ثواب رہا، صرف ہماری نیتوں پر ہمیں کامل ایمان والوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ میں روز اپنی بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، انہیں کھلا رہا ہوں، کھلانا تو مجھ پر ہے ہی، صرف یہ نیت کرے یا اللہ میں جو انہیں کھلا رہا ہوں خالصتاً تیرے لیے کھلا رہا ہوں۔ خرچ تو ہو ہی رہا ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ اگر نیت کر لے تو ایمان کامل والوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، من اعطا للہ، جو بھی دے اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے دیے۔ پھر نمبر 2 پہ آئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منع للہ، جو کسی کو دینے سے رک جائے خالصتاً وہ اللہ کے لیے کام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب ہے، میری اس کی آپس میں بنتی نہیں، مجھے گالیاں بکتا ہے، محض اپنی ذات کے لیے اسے دینے کو نہ روکے۔ بھئی بیچارہ مجبور ہے، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہیلپ کریں، نصرت کریں۔ اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں روکنا چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو خالصتاً اس کی محبت اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہ ہر موڑ پر میرا ساتھ دیتا ہے، چاپلوسی نہیں، تلووں کو چاٹنا نہیں۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ یا اللہ تیرے پیارے آقا کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اے اللہ میں اپنا دینی بھائی ہونے کے اعتبار سے اس سے محبت کر رہا ہوں، نہ مالی غرض ہے، نہ کوئی دنیاوی غرض ہے، نہ مجھے شہرت کی غرض ہے، نہ میرے اندر دکھلاوا ہے، خالصتاً تیرے پیارے حبیب کی بات کو سامنے رکھ کر کے میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ پھر چوتھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابغض للہ، اگر کسی سے دشمنی کرے تو بھی اللہ کے لیے کرے۔ میرا اس کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا تو ایسا نہیں کہ میں نے سالوں تک اس سے اپنے تعلق کو کاٹ لیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے جو قرآن کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انگلی اٹھاتا ہے، دین کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، سنتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے، اب میرا حق بنتا ہے کہ اب میں اس سے بغض کروں، اس سے اپنا تعلق ختم کر لوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت مجھے اختیار یعنی بلکہ شریعت کہہ رہی ہے اگر تمہیں کسی سے غصہ کرنا ہے، بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، کیونکہ وہ اللہ کے دین کا منکر ہے، اللہ کے دین کی شریعت کی باتوں کو مذاق اور کھلواڑ بنا رہا ہے، اس لیے میں اس سے بغض کر رہا ہوں۔ ان باتوں کو رکھ کر ذرا اپنی زندگی میں ترازو کے اندر رکھ کر کے تولیں ان باتوں، جو 4 باتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے کون سی بات ایسی ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے؟ چلتے ہوئے راستے میں 2 آدمیوں کی ٹکر ہو گئی، کندھے سے کندھا لگ گیا تو دونوں پلٹ کر کے آنکھیں پھاڑ کر کے دینے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگتے ہیں، پھر وہاں سے ان کی بغض کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، دشمنی شروع ہو جاتی ہے، یہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔
یعنی ذات کی وجہ سے ان کی دشمنی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جن سے پریشانی ہوئی دو بندے تھے. مرد میں ایک وحشی، عورتوں میں ہندا. سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. یہ ہندا وہ عورت ہے جس نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد کے موقع پر وحشی سے قتل کرا کے جب لاش سامنے لائی گئی تو ان کے جسم کو چیرا، جگر کو نکالا، کلیجوں کو نکالا، پھر نکال کر کے اس کو کچا چبانے لگی. یہ وہ ہندا ہے. ارے دشمنی کی بھی حد ہوتی ہے. یہ دیکھیں حد پار ہو کر کے بھی حد ہو گئی. پیارے آقا کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کو چیر کر، سینے کو پھاڑ کر، اپنے ہاتھوں سے کلیجے کو نکال کر کے چبا رہی ہے. ہندا کہتی ہیں تاکہ میں حمزہ کے کلیجے کو چباؤں اور اپنے دل کو ٹھنڈا کر لوں. پیارے آقا کے چچا کا واقعہ ہے. اور ایسی، چونکہ یہ دین کے مخالف تھے، ان کے اعمال مسلمانوں سے دشمنی تھی، اللہ کے ماننے والوں سے ان کی دشمنی تھی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے ان کی دشمنی تھی. تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا. اگر کوئی دشمن مکے کے اندر کوئی جرم بھی کر لیتا ہے، کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، اب ہمیں اسے قتل کرنا واجب ہو چکا ہے ہم پر. اب اس کو پکڑنے کے لیے گئے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو قتل کریں، یہ کافر ہے، یا رسول کے خلاف کوئی گھنونی حرکت، گھنونی بات بتا دی، اب اس کو قتل کرنا واجب ہے. اب ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے گئے اور وہ مکے کے اندر داخل ہوا. داخل ہوتے ہوتے خانہ کعبے کے پاس چلا گیا، خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا، استار کعبہ کو پکڑ لیا. تو شریعت کہتی ہے کہ اب ذرا رک جائے، جب یہ باہر نکل کر کے آئے اس وقت اس پر حملہ کرنا. جب تک یہ حرم میں ہوگا، کعبے کے اندر ہوگا، اس پر کوئی ہاتھ نہ اٹھانا. کوئی دین کا غدار، دشمن اسلام اگر کعبے میں چلا جائے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو نہ مارو، جب تک یہ باہر نکل کر نہ آئے اس وقت تک اسے ٹچ نہ کرنا. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم یہ دیا تھا کہ اگر یہ ہندا اور وحشی اگر غلاف کو بھی پکڑ لیں، ایک دن کا ٹائم تھا، اللہ نے اجازت دی تھی فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا اس دن سارا دن شام تک اللہ رب ذوالجلال نے پیارے آقا کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر یہ ہندا، اگر یہ وحشی، یہ دو بخت 14 آدمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وارنٹ جاری کیا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ بھی لے وہیں جا کر کے ان کی گردن اڑا دینا. تو ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی تکلیف ہوگی. حرم کے اندر جا کر کے گھس کر کے مارنا شریعت خود منع کر رہی ہے، لیکن ان کے لیے خود شریعت اجازت دے رہی ہے کہ ان افراد کو، یعنی 12 یا 14 افراد کو، ان میں سے 2 وحشی اور ہندا بھی ہیں، اگر یہ بھی استار کعبہ کو پکڑ لیں، غلاف کعبہ کو پکڑ لیں، تب بھی ان کو قتل کرنا، گھس کے مارنا واجب ہے. کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فتح مکہ کے وقت یہ گاؤں سے نکل کر کے بھاگ گئے. پھر جب فتح مکہ کے بعد یہ دربار رسول میں آئے، دونوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہم دونوں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. پیارے آقا کے دربار میں آ چکے. وحشی وہ جنہوں نے ہندا کے کہنے پر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم مبارک یعنی چچا ان کو شہید کیا تھا، وہی دونوں دربار رسالت میں آ گئے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اب تک جو واجب القتل تھی وہ ہندا جسے بدبخت کے اندر شمار کیا جاتا تھا، اب وہ رضی اللہ عنہا بن چکی ہیں.
اب تک وہ وحشی جس نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تھا، واجب القتل تھا، جس کی گردن اڑانا واجب تھا، اب شریعت کہتی ہے، پیارا آقا کہتے ہیں اب اس کا شمار بدبختوں میں نہیں ہوگا، اب اس کا شمار رضی اللہ عنہم ورضوا عن میرے صحابہ میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض للہ، اگر کسی سے دشمنی کی جائے تو بھی اللہ کی خاطر ہو۔ اب تک دشمنی تھی ہندا سے اور وحشی سے، کیوں دشمنی تھی؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے مخالف تھے، لیکن جب اسلام کے اندر آ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹچ کرنے نہیں دیا۔ حضرت وحشی جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وحشی تم میری نظروں سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی یاد آنے لگتی ہے۔ ان کے کلیجے کو چیرا گیا، ہندا نے اس کو کچا اٹھا کر کے چبایا، پھر جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دی۔ شریعت بتا رہی ہے من ابغض للہ، کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی کوئی آدمی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے دین اسلام کو، اب دشمنی کرنے کی اجازت ہے، اس سے بغض رکھنے کی اجازت ہے۔ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عباس یہ بھی ام رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ مسجد نبوی کا جہاں حصہ ہے اس کے پاس میں حضرت عباس کا گھر تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا جو پرنالا تھا، وہ پرنالا اس کا حصہ مسجد نبوی کے پاس آتا تھا۔ پرنالا یعنی گھروں کے اوپر کوئی ایسا پائپ لگا دیتے ہیں جس سے بارش کا پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، اسے پرنالا کہتے ہیں۔ وہ پرنالا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان پر تھا، اس کا جو شیپ جو حصہ ہے مسجد نبوی کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند صفوں کو بڑھایا آگے تو اس وقت مسجد کی توسیع کے اندر اس پرنالے کو توڑنے کا حکم دیا، توڑوا دیا۔ جیسے ہی توڑوا دیا، اب اس کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ عمر تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ تم نے میرے پرنالے کو توڑ دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے کا بادشاہ امیر المؤمنین ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ مسجد کے درمیان میں آ گیا تھا، جس کو توڑنے کی ضرورت پڑی، ضرورت کی بنا پر میں نے اس کو توڑا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ کو توڑنے کا اختیار نہیں تھا، میں نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے اس کو اس جگہ میں نے فٹ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غالباً اس کا شاید علم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کو پکڑ کر کے لے گئے، جس جگہ پرنالا تھا، جس جگہ پر توڑنے کا حکم دیا تھا، وہاں جہاں کر اپنی پیٹ کو موڑ لیا، جھک کر کے کھڑے ہو گئے، پھر کہا عباس آپ میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیں، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کی اجازت سے اس کو بنوایا تھا، مہربانی کر دیں آپ اپنے قدموں کو میرے پیٹھ پر رکھ کر کے اس پرنالے کو درست کر لیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے تسلیم کر لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ کسی سے بوز کر رہے ہیں، کسی سے لڑائی وغیرہ کر رہے ہیں تو شریعت کی بنیاد پر ہو، ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو۔ حضرت عمر نے اس کو توڑوانے کا حکم دیا تھا، چونکہ مسجد کی توسیع کے اندر بیچ میں آ گیا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ حضرت عباس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتی، حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا عمر کو کیا حق بنتا ہے، عمر کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو اور اس کو توڑوا دے، آپ برائے مہربانی اس کو درست کروا لیں۔ تو ہماری شریعت کہتی ہے من ابغض للہ، کسی سے دشمنی کرے تب بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ ہم نے سنا ہے جنگ یرموک کا قصہ،
حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کافر پر غالب آ گئے اور اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس کو مار رہے ہیں۔ اس وقت اس بدبخت کافر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً جیسے ہی اس نے تھوکا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کو چانس تھا کہ آپ اس کو مار دیتے، اس کو جہنم رسید کر دیتے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارے انداز میں جواب دیا، کہا اب تک میں اس کے سینے پر بیٹھا تھا، اس سے لڑائی کر رہا، اس کو مارتا رہا صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب میں اس کو ماروں گا تو اپنے نفس کی بنیاد پر مارنے لگ جاؤں گا، میرا ذاتی غصہ اتارنے لگ جاؤں گا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے اے علی تو نے اپنے ذاتی غصے کے لیے اس کو مارا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت علی فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے صحیح طور پر شریعت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر محبت کی جائے تو اللہ کی خاطر کی جائے، بغض رکھا جائے، کسی سے دشمنی کی جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ہر ایک واقف ہے، ان کی بات بتا کر کے میں ان کا واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ سماع کے قائل تھے۔ سماع کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار وغیرہ سنتے ہیں یا کوئی دین کی بات سنتے ہیں تو جھومنے کو من کرتا ہے، یعنی اس طرح منڈیا اس طرح سر ہلانے لگتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے۔ جب بھی کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار کہا جائے تو یہ مغلوب الحال ہو جاتے، اٹھ کر کے اپنے سر کو ہلانے لگتے۔ اس زمانے کے جو قاضی تھے دہلی کے، انہیں معلوم ہوا قاضی ضیاء الدین، وہ آئے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے حضرت یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو ہے ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا جائے یا دین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں تو میرے سامنے تو میں مغلوب الحال ہو جاتا ہوں، یعنی ایسا سمجھے کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں ہوتا، جھومنے لگتا ہوں، اس کے اندر ڈوب جاتا ہوں۔ جب اتنی بات تھی تو قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا میں اللہ کے نبی سے اجازت لیں؟ ٹھیک ہے اجازت لیں۔ اس وقت دونوں کو غنود سی آ گئی، نیند کی کیفیت جو ہوتی ہے اونگ کی کیفیت، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر کشف ہوتے ہیں۔ کشف یہ ہماری شریعت سے ثابت ہے، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کی کم فہمی ہوتی۔ کشف و کرامت یہ قرآن و حدیث کی روح سے ثابت ہے۔ چلیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں بتا رہا تھا کہ اس وقت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دونوں پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس ہیں، یعنی دونوں وہ بات کر رہے ہیں۔ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا جو یہ نظام الدین کرتا ہے، اس طرح جھومنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا یہ تو معذور ہے۔ پھر فوراً
ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں، باطن کے نہیں ہیں. ہم اس کے آدمی کو یہ مغلوب الحال ہے، جو کچھ بھی ہم وہ نہیں دیکھتے، ہم اس کو ظاہر کو دیکھتے ہیں. بس اتنا کہہ گئے. پھر دونوں بیدار ہو گئے. تو حضرت جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا کہا. تو علامہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے تو جواب بھی دے دیا تھا. بس دونوں وہاں سے نکل کر کے چلے گئے. اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، ان کے واقعات کو پڑھیے، کتابیں بھری پڑھی ہیں. ایک لمبا زمانہ ہو گیا جب یہ مرض الوفات میں تھے. حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا قاصد اندر آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو حضرت کے اندر ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وجد آ گیا، غیظ و غضبناک ہو کہا کہ اس بدعتی کو باہر دفع کر دو، میرے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت جی ضیاء الدین جو دہلی کے قاضی تھے انہوں نے کہا نظام الدین اولیاء کو میرے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بدعتی ہے. پھر قاصد گیا، جا کر کے پیغام جو پہنچانا تھا پہنچا دیا. تو حضرت جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کہلا کر کے بھیجا کہ جاؤ حضرت سے بتا دینا کہ میں جس کا قائل تھا، سماع کا قائل تھا، میں اس سے توبہ کر چکا ہوں، اب میں سماع کا قائل نہیں ہوں. اب قاصد آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت اولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سماع سے توبہ کر چکے ہیں. تو فوراً حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، اپنی پگڑی کو اتار کر کہنے لگے کہ جاؤ اس کو بچھا دو، جو نبی کے سنت کا عاشق ہے، جو جس کی زندگی نبی کی سنتوں سے ملتی ہے، وہ اس لائق ہے کہ میری پگڑی پر چل کر کے آئے. یہ اپنے زمانے کے بزرگان دین ہیں، دونوں میں محبت تھی. صرف اتنا چھوٹا مسئلہ سماع کا، اور دونوں حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلانا بھی نہیں چاہ رہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، اس کو باہر نکال دو، آنے کی اجازت نہیں دینا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، یہ کام نظام الدین کر رہا ہے، میرے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. پھر جب معلوم ہوا کہ اس سے وہ توبہ کر چکے ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں، تو اب کہا کہ اب آنے دو، وہ اس لائق ہے کہ میرے پگڑی پر چل کر کے اندر آئے. ہمارے بزرگان دین بھی یہ کر کے بتایا، دشمنی محض اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا تاریخ ہے یا سنتوں کو جھٹلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور ارشادات کو جھٹلا رہا ہے، ان کی تردید کر رہا ہے، تو اب حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں. محض کیوں دشمنی؟ کیونکہ اسے اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دشمنی ہے، اس لیے ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں جو میں نے احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، پہلی چیز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطا للہ، جو کسی کو کچھ دے، فیملی والوں کو دے، اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں. ومن منع للہ، جو کسی کو کچھ دینے سے رک جائے، باز آ جائے، خالصتاً اللہ کے لیے ہو. من احب للہ، اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. من ابغض للہ، اگر کسی سے بغض اور دشمنی ہو تو اللہ کے رضا اور خوشنودی کی بنیاد پر ہو. تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، میری طرف سے یہ سرٹیفکیٹ تمہارے حوالے ہے، فقد استکمل الایمان، تو اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اس کی گارنٹی میں اللہ کا حبیب دے رہا ہوں، دنیا والا نہیں. دنیا والوں کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم یا تو براہ راست
حضرت جبرائیل سے ہوتے ہیں یا تو پھر اللہ رب ذوالجلال انبیاء علیہم کے دلوں کے اندر القا کرتا ہے. کیسے بھی مانے، حضرت جبرائیل سے مانے یا اللہ کی طرف سے القا مانے، براہ راست ان کے علوم اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عنایت کردہ ہوتے ہیں اور ان کے علوم کے اندر جھوٹ کا ذرہ برابر شائبہ نہیں ہوتا. تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی یقیناً اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے، وہ کامل ایمان والا ہے. اب ذرا ان باتوں کو رکھ کر اپنی زندگی کے اندر ٹٹولیں. کون سی بات ایسی ہے جو ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو چلا رہے ہیں؟ کسی سے دشمنی ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے دشمنی ہو رہی ہے یا اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے ہو رہی ہے؟ کسی کو کچھ دے رہا ہوں تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں یا دکھلاوے کے لیے دے رہا ہوں؟ کسی کو کچھ منع کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ اس نے مجھے ایک موقع پر ڈانٹا تھا اس لیے، یا اللہ کے دین کا دشمن ہے اس لیے؟ کسی سے محبت ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری ہر وقت ہیلپ اور مدد کرتا ہے اس لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے؟ اگر یہ ہماری زندگی میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز میری زندگی کے اندر موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ رب ذوالجلال سے دعائیں کریں کہ اے اللہ رب ذوالجلال مجھے میرے حبیب کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کے آخری سانس تک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو ان کو جان جان کر مجھے عمل کرنا نصیب فرمائے. یہ دعائیں کرنا چاہیے. تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتیں جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں کی گئی ہیں، اللہ پاک ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.